السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ شاہ مقوقس ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ماریہ نامی باندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نہیں پیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیکھو میرے بیٹا کی شکل میرے سے ملتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ حضرت ابراہیم کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوکن ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اس بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں یہ سوچتی تھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ پھر بلانا چاہیں جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہوں اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی ہے باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگی۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے میرے آقا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی کہ میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے، ویسا ہی ہوا کہ نماز کی جماعت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اے بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کے آئے، گھر میں اسلام کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن کہاں گزارا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دل حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اکتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے جانا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو اپنے اس درخت پر لے جانا پسند کروں گا جس پر ابھی کوئی بھی جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر پرچی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگے، اے عائشہ، تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اے عائشہ، تم میرے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کرتی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتری اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے خدا، مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ڈسنے کو بھیج دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ زمین بھیگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا، اے بلال، کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔